ممبر پہ سوال آ جاتا ہے، ممبر پہ ندیم بھائی بیٹھتے، ممبر پہ چٹ آ جاتی ہے، ماتم افضل ہے یا نماز؟ میں نے بڑے بڑے خطبہ کو چٹ پھاڑ کے پھینکتے دیکھا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ ماتم کہیں گے تو بعد میں نمازی پکڑ لیں گے، نماز کہیں گے تو دروازے پہ ماتمی پکڑ لیں گے۔ میں نے پھر بی بی سے خیرات مانگ کے یہ ممبر پہ جواب میں نے پہلی بار دیا تھا، اور اس کے بعد بہت سے خطبہ نے دیا، میں نے ممبر پہ یہ جواب دیا تھا، یہ فیصلہ ہمیشہ وہ کرتا ہے جس نے دونوں میں سے ایک چھوڑ لی ہو۔ جو آپشن رکھتا ہے نا کہ کیا کروں، اس کے لیے دونوں سے چھٹی ہے۔ نمازی کو چاہیے کہ عزادار کی توہین نہ کرے، عزادار کو چاہیے کہ نمازی کی توہین۔ عزاداری نصرت حسین ہے، نماز عبادت پروردگار ہے۔ یہ فوری طور پہ فیصلہ کر دینا، جی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ماتمیوں کے پورے کے پورے۔ اب اگر کوئی شراب بھی پیتا اور قرآن بھی پڑھے، اور مجھ جیسا کم علم خطیب ممبر سے کہہ دے کہ لو جی شرابی قاریان قرآن ہو گئے، تو ایک شخص کی وجہ سے میں سارے قاریوں کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ ایک شرابی کی وجہ سے میں قاریان قرآن کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ تو اگر کوئی ایک نشئی ماتمیوں میں آ جاتا ہے تو اس ایک کی وجہ سے سارے ماتمیوں کو غلط کہنا کہاں کا انسان؟ حلقہ ماتم کی عزت کو سمجھو۔ نہیں جی آپ، ہاں بہتر ہے، ماتمی سب سے بہتر چیز ہے، ماتمی کو نمازی ہونا چاہیے، نمازی کو ماتمی ہونا چاہیے۔ لیکن زیادہ دیکھیں، ماتم 1 گھنٹہ قمیض اتار کے حلقے میں کھڑے ہو کے سینہ پیٹنا، یہ ماتم ہے۔ 5 منٹ مصلی پہ کھڑے ہو کے اٹھنا بیٹھنا، یہ نماز ہے۔ بندہ آسانی سے مشکل کی طرف دیر سے جاتا ہے، مشکل سے آسانی کی طرف جلدی آ جاتا ہے۔ ایک گھنٹہ قمیض اتار کے حلقے میں ماتم کرنے والے کو 5 منٹ کے لیے مصلی پہ لے کے آنا بڑا آسان ہے۔ پانچ منٹ مصلی پہ کھڑے ہونے والے کو قمیض اتروا کے حلقے پہ کھڑا کرنا یہ مشکل ہے۔ اگر یہ ریت ڈالنی ہے تو یہ غلط پڑ جائے گی۔ میں 1 گھنٹے کا ماتمی 5 منٹ کے لیے لے آؤں گا، مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا بہتر ہے جو جہاں پہ ہے اپنے عقیدے کے ساتھ اسے وہ عبادت کرنے دے۔ ہاں، عبادت پروردگار جو ہے، یہ مسجد کی، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ گاہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ حسین یاد رہے۔ نمازی بڑا اچھا ہوتا ہے وہ نمازی جو ماتمی ہو، بڑا بہتر ہوتا ہے وہ ماتمی جو نمازی ہو۔ اس لیے میرے چوتھے شہنشاہ کا لقب ہے زین العابدین، عابدین کی عابدین کی زینت۔ آخری سطر کہنے لگا جی، بالکل آخری سطر۔ عابدین کی زینت، عبادت گزاروں کی زینت۔ زینت کہتے ہیں پہچان کو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے مال اور اولاد جو ہے تمہاری زینت ہے۔ زینت مطلب پہچان، سورج آسمان کی زینت ہے، زینت مطلب پہچان۔ جس سے پہچان ہو اسے زینت کہتے ہیں۔ نمازیوں کی، عبادت گزاروں کی پہچان کا نام سجاد ہے۔ حسین سے بڑا نمازی کون؟ علی کی تو شہادتی نماز میں ہوئی، جس کا سجدے میں 2 آئمہ کا سر سجدے میں کٹ رہا ہے، دونوں زین العابدین نہیں۔ یہ زین العابدین چوتھے کو کیوں بنایا؟ قیامت والے دن عبادتیں پرکھنے کے لیے سجاد کو کیوں کھڑا کیا؟ اگر سجاد کو کھڑا کیا تو کھڑا اس لیے کیا ہے، عبادت گزاروں کی اسے پہچان، اسے معیار، اسے کسوٹی، اسے ترازو ہی اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ کوئی ماتمی یہ کہہ کے سجاد سے اگر نمازوں میں چھوٹ لے کہ میں تو عزاداری کر رہا تھا اور عزادار ہوں تو نمازوں کی چھوٹ دے دے، تو سجاد سے بڑا عزادار کوئی نہیں۔
اور اگر کوئی نمازی جنت میں جانے کی کوشش کرے کہ میں ماتم میں نہیں گیا نماز پڑھ رہا تھا تو سجاد سے بڑا نمازی بھی کوئی نہیں ہے. جو عبادت گزار ہے وہی عزادار ہے. کتنا ماتم کر لو گے؟ 9 گھنٹے 10 گھنٹے؟ کتنی زنجیر مار لو گے؟ 40 سال رہو رویا ہے حسین کا.